السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد، اللہ کی رحمت، اس کا فضل و کرم اور اس کی توفیق ہے کہ ہم یہاں ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنی دنیاوی اور اخروی فلاح اور کامیابی کے لیے سننے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو اور اس طرح کی تمام مجالس کو ہمارے لیے باعث رحمت و نعمت بنائے اور دنیا و آخرت دونوں جہان میں سعادت، کامیابی اور خوشیوں کا سبب بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں اور اس دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین نے ایک قانون اور ایک اصول اور ضابطہ دیا ہے کہ ہمیں زندگی کس طرح سے گزارنی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے۔ یہ دنیا ایک طرح سے کھیتی کے مانند ہے، جہاں پر ہمیں اپنی دوسری دنیا کے لیے، دوسری زندگی کے لیے اس کھیتی کو اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کرنا ہے۔ اب یہ کھیتی اگر ہماری اچھی ہے تو اس کا پھل ہمیں اللہ رب العالمین کے ہاں اچھا ملے گا، اور دنیا کی کھیتی میں اگر گڑبڑ ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں ہمارے لیے دنیا میں اگرچہ بہتر ہو لیکن آخرت میں بہتر ہونے والا نہیں ہے۔ اس دنیا کی کھیتی کی جو سرزمین ہے، یا ہماری زندگی کی کھیتی کی جو سرزمین ہے، وہ دراصل توحید کی سرزمین ہے۔ توحید پر ہی ہماری زندگی کی پوری بنیاد ہے۔ اس لیے اگر ہم نے توحید کو نہیں سمجھا اور توحید کے مطابق باقی امور ہم نے نہیں کیے تو پھر ایسی صورت میں ہم ظالم قرار پائیں گے، اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس ظلم پہ مرنے والے کی بخشش نہیں، اور اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو سب سے بڑا ظلم اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک کرنا ہے۔ اس کے بعد ظلم کے بہت سارے اقسام آتے ہیں۔ آج کا جو پروگرام ہے یا درس ہے وہ دراصل انصاف کے ترازو کے عنوان پر ہے، اور چونکہ انصاف کا اپوزٹ ظلم ہے تو اس لیے اگر ظلم کا تذکرہ نہیں آئے گا تو انصاف کی تصویر ہمارے سامنے واضح نہیں ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی خالق ہے، مالک ہے، ہم سب اور اس کائنات کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے اوپر کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کیا جائے گا لیکن اللہ کے بندوں سے ضرور سوال کیا جائے گا، اللہ کے بندوں سے پوچھا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین کے کسی بھی فعل پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہم مخلوق ہیں، اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اس دنیا میں کوئی انسان کوئی چیز بنائے تو اس کا اصول اور ضابطہ بناتا ہے، تو اس اصول اور ضابطے کے بنانے کے بعد جس چیز کو اس نے بنایا ہے وہ چیز اس بنانے والے سے اعتراض نہیں کرے گی کہ آپ نے اس کو ایسے کیوں نہیں کیا، آپ کو اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ آپ ہی اس کے موجد ہیں، آپ ہی اس کے بنانے والے ہیں، اور آپ ہی نے اس کو بنایا ہے، کون سی جگہ کہاں رکھی جائے گی تو اس کے بنانے کا مقصد پورا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین اس کائنات کو بنانے والا ہے، اس دنیا کو بنانے والا ہے،
اور اس دنیا میں کیا ہونا چاہیے اس کا اصول اور ضابطہ بنانے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین آخرت میں انصاف کا ترازو قائم کرے گا، جبکہ اللہ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں کہ فعال لما یرید، اللہ کی صفت کیا ہے؟ فعال لما یرید، جو چاہے وہ کر سکتا ہے اپنے ارادے سے، اس پر کسی طرح کا کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لوگ کلام کرتے ہیں وہ دوسری چیز ہے، اس لیے کہ وہ ناقص العقل ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ شیطان کے چکر میں آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے لوگ ایسی بیہودہ باتیں کرتے ہیں، ورنہ حق یہ ہے کہ اللہ پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہی ہے اور اسی کا تصرف ہے، اور ہم بھی جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں، چاہے مومن ہوں یا کافر ہوں، وہ اللہ ہی کے رحم و کرم پر جی رہے ہیں، ورنہ جس وقت چاہے اللہ رب العالمین کام تمام کر دے اور ہمارا کچھ بس نہ چلے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں بلکہ وہ غنی اور حمید ہے، قابل تعریف ہے۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، تم اللہ رب العالمین کے اوپر کسی طرح کا احسان نہیں جتلا سکتے ہو، کسی طرح کا کی اکڑ نہیں کر سکتے ہو اللہ رب العالمین کے سامنے، اس لیے کہ اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ تمہیں آن کی آن میں فنا کر کے دوسری قوم لا سکتا ہے، دوسری قوم پیدا کر سکتا ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ پر یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے، جیسا کہ اللہ نے اپنے قدرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ کی قدرت کو سمجھنا ہے اور اللہ رب العالمین کی عظمت کو سمجھنا ہے، تو تم اس آیت پر اپنی نظر ڈال لو کہ اس کا امر یہ ہے کہ جس چیز کے لیے اللہ کہہ دے کہ ہو جا، وہ چیز بلا تاخیر ہو جائے گی، بڑی سے بڑی چیز بھی ہو جائے گی، بہت بڑی چیز ہمارے دماغ میں نہ آئے، آن کی آن میں، سیکنڈ میں، جس چیز کو کرنے کے لیے اس دنیا کی ٹیکنالوجی سالوں سال لگا سکتی ہے، اتنی ترقی یافتہ ہے ٹیکنالوجی جو ہمارے سامنے ہے، بڑی ترقی یافتہ ہے لوگ، ہر چیز کو انہوں نے جو ہے اس طرح سے کہ کوزے میں بند کر رکھا ہے، بڑی سے بڑی چیز کو منتقل کر دیتے ہیں دوسری جگہ، لیکن جس چیز کو اس دنیا کے لوگ برسہ برس میں نہ کر پائیں گے، اللہ رب العالمین کا لفظ کن اس کو سیکنڈوں میں کر دے گا، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ اب اس میں اتنی عظیم قدرت کے بعد اللہ نہ چاہتا تو میزان نہیں قائم کرتا انصاف کا، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے انصاف کا میزان قائم کرے گا قیامت کے دن۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا کمال عدل ثابت ہو لوگوں کے ساتھ، کہ اللہ رب العالمین قدیر ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز کو بغیر کسی کے اعتراض کے کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ظلم کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے اللہ نے انصاف کا ترازو قائم کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم انصاف والا ترازو قیامت کے دن رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور قیامت کے دن کسی نفس پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رب العالمین ایک ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا۔ وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر ایک ذرہ بھی خیر کا یا شر کا ہوگا وہ اللہ رب العالمین سامنے لے آئے گا۔ ہم لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، لیکن ہم بھول جاتے ہیں اور ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں رہتا، ہمارے ریکارڈ میں نہیں رہتا، بلکہ ہم دفاتر میں یا کمپیوٹر میں ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں، ایک وقت آتا ہے وہ بھی کسی بلا کا شکار ہو جاتا ہے، ساری میموری کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا اتنا زبردست نظام ہے، اتنا زبردست نظام ہے کہ اللہ نے فرمایا تمہاری زندگی میں ذرہ برابر بھی خیر یا شر ہوا ہوگا تو قیامت کے دن تمہارے سامنے بالکل آ جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم
حساب کرنے والے اکیلے کافی ہیں. اکیلا اللہ رب العالمین سارا حساب کرنے والا. آج تو یہاں پر ایک کمپنی ہو تو جو ہے ایک مینیجر ہوتا ہے, پھر اس کا اسسٹنٹ ہوتا ہے, پھر اس کا وہ ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, پورا سسٹم ہوتا ہے, پھر بھی نظام میں گڑبڑ ہو جاتا ہے. 100% حساب سامنے آ نہیں پاتا ہے. کبھی کبھار جان بوجھ کے گڑبڑ کر دیا جاتا ہے اور کبھی کبھار بھولے چوکے میں ہو جاتا ہے, لیکن 100% کبھی کسی کمپنی کا ریکارڈ جب سے وہ بنی ہو اور جب تک وہ چل رہی ہے, یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ اس کا سارا سسٹم جو ہے 100% پرفیکٹ رہا ہو. لیکن ہمارے رب کا نظام 101% پرفیکٹ. ذرہ برابر کوئی بھی چیز جو ہے آپ نے کی ہے, اچھی یا بری, اللہ رب العالمین اس کو سامنے لائے گا. تو فلا تظلم نفس شیئا, کوئی بھی نفس جو ہے اس پر ظلم ذرہ برابر بھی تھوڑا بھی نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, گرچہ وہ ایک ذرے کے برابر ہو. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ, اور ہم کافی ہیں حساب کرنے کے لیے. حضرت علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت عظیم عالم, فقیہ, مفسر گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اپنے عدل بھرے حکم کا تذکرہ کر رہا ہے. یخبر تعالی عن حکمہ العدل, اپنے انصاف بھرے حکم کی خبر دے رہا ہے. وقضائہ القسط, اور اپنے انصاف پر مبنی فیصلوں کا تذکرہ کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ حکمت اور عدل اور انصاف پر مبنی ہیں. گرچہ ہم اس کو نہ سمجھ سکیں اور ہمیں ایسا لگے کہ ہمارے حق میں ظلم ہوا ہے, نعوذ باللہ, یا ہمارے حق میں زیادتی ہوئی ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں ایسے حال میں, ایسی چیز میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تم اسے پسند نہیں کرتے. بیماری ہے, بیماری کا آدمی شکار ہو گیا. ہم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے کہ میں بیمار رہوں؟ کوئی نہیں چاہتا. لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب کو ایک لمبی مدت تک بیمار رکھا. تو اللہ نے فرمایا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, لیکن وہ بیماری اور اس پر ان کا صبر ان کے لیے بلندی جو ہے درجات کا سبب بن گیا. تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو کسی مصیبت میں ڈالتا ہے اور ہم صاحب ایمان ہیں تو اللہ ہمارے لیے شر نہیں چاہتا, بلکہ اگر مصائب نہ ہوں, پریشانیاں نہ ہوں, تو صبر کا اجر ہم کو کہاں سے ملے گا؟ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صابروں کا اجر کیا ہے؟ بے حساب ہے. لیکن صبر اسی حساب سے کرنی چاہیے جس حساب سے اللہ چاہتا ہے. ایسا نہ ہو کہ گاہے بگاہے آپ دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ سمجھ رہے ہیں کہ صبر بھی کر رہا ہوں اور اپنی زبان سے بے صبری کے الفاظ بھی لوگوں کے سامنے تذکرہ کر رہے ہیں اس کا, تو پھر وہ صبر نہ ہوا. تو اگر ہم جیسا صبر کرنا چاہیے ویسا صبر کریں تو بے حساب اجر ہے. تو اب یہاں بیماری ظاہر اس کا کیا ہے؟ اچھا نہیں ہے. غریبی ظاہر اس کا کیا ہے؟ اچھا نہیں ہے. ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ فقیر رہے, غریب رہے؟ ہے کوئی جس کو پسند ہے کہ میں ہمیشہ فقیر رہوں؟ اگر یہ پسند ہوتا تو ہم اپنا ملک ہی نہیں چھوڑ کے آتے. کیوں؟ اپنے ملک میں نمک روٹی تو مل ہی جائے گی کیسے بھی کیسے کر کے. لیکن آئے ہیں یہاں کیوں؟ جو ہماری حالت ہے اس حالت کو تھوڑا سا بہتر بنانے کے لیے. اور یہ بری چیز نہیں ہے, یہ شریعت میں منع نہیں ہے, لیکن فقر بحیثیت فقر ہم اس کو پسند نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے ہمارے پاس وہ تمام چیزیں ہوں جو ہماری ضرورتیں پوری کریں اور ہمیں کسی کی ضرورت نہ پڑے, کسی کی محتاجی نہ ہو. لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے کتنے ہزاروں لاکھوں بندوں کو فقیری میں رکھا ہے, اور یہ فقر ان کے لیے باعث رحمت اور باعث اجر بنا ہے, اللہ کی قربت کا سبب بنا ہے. لیکن یہی فقیری کچھ لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بھی بنتا ہے. جب ناشکری کرتا ہے بندہ, جب اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق صبر نہیں کرتا ہے, تو اللہ نے فرمایا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تم ناپسند کرتے ہو, لیکن وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, وہ حقیقت امر میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہیں. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, اور کبھی کبھی تم بہت ساری چیزوں کو پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے شر ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ آدمی جس ماحول میں جہاں رہتا ہے اس حساب سے
उस माहौल में अपने आप को अप ले जाने की कोशिश करता है। जिसकी जिंदगी अहले सियासत के दरमियान होती है, उसकी ख्वाहिश क्या होती है, एमएलए बनूं, फिर एमएलए बनूं, फिर एमपी बनूं, फिर मिनिस्टर बनूं, फिर सीएम बनूं, फिर पीएम बनूं, ख्वाहिश होती है कि नहीं? और आदमी कोशिश भी करता है। लेकिन मिसाल के तौर पे मैं उस माहौल में रहता हूं और मेरी तमन्ना, मेरी ख्वाहिश है कि मैं एमएलए बन जाऊं तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अल्लाह के इल्म में हो सकता है फितना हो। आप जब एमएलए बन जाएं तो फिर वहां से चोरी, लूट, घसूट, जुल्म, ज्यादती, गसब, इसके दरवाजे खुल जाते हैं। और अगर आप सियासतदानों को देखें, इल्ला मन रहिमल्लाह, तो उनकी जिंदगी का मुताला करें तो देखें हुकूक लोगों के हड़प किए हुए हैं, जमीनें लोगों की हड़प की हुई हैं, नाजायज लोगों का कब्जा किया हुआ है, जबकि जब उस मनसब तक नहीं पहुंचे थे तो इन तमाम चीजों से दूर थे। तो इसलिए जो है, असा अन तुहिब्बु शैअन हुवा शर्रुल लकुम, हो सकता है कि तुम कुछ चीजों को पसंद करते हो कि तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, लेकिन अल्लाह के इल्म में वो तुम्हारे लिए शर हैं। लेकिन ये पता कब चलता है? बाद में। आदमी सोचता है मैं मालदार हो जाऊंगा, मुझे माल मिल जाएगा, मेरे पास गाड़ियां हो जाएंगी, मेरे पास ये हो जाएगा, मैं खिदमत खल्क करूंगा। लेकिन जब उसके पास वो तमाम चीजें हो जाती हैं तो बजाय खिदमत खल्क करने के उस खल्क पे जुल्म और ज्यादती की राह पे चल जाता है। और बहुत सारी ऐसी आपको मिसालें मिलेंगी। तो बहरहाल, तो कहते हैं अल्लाह ताला का हुक्म और अल्लाह ताला का फैसला ये इंसाफ और अदल पर मबनी होता है हर सूरत में, चाहे उस हकीकत को हम जान सकें या ना जान सकें। इधर तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो भी फैसला करेगा वो इंसाफ पर, अदल पर मबनी होगा, जब लोगों को क़यामत के दिन जमा करेगा। और इसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ वाला तराजू कायम करेगा, जिसमें बताते हैं, कहते हैं कि जर्रा बराबर भी जो चीज होगी वो जाहिर होगी और उसको वजन किया जाएगा। हाँ, उसके जरिए सय्यात और हसनात दोनों। इसलिए कि हमारी जिंदगी में या तो हसनात है या सय्यात है, या और कोई चीज है, और तो कोई चीज नहीं है। अगर हम अपने अमाल और अफ़आल को देखें तो उसमें या तो फिर उसका रुख हसनात की तरफ है या उसका रुख सय्यात की तरफ है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो इन तमाम चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन वजन करेगा कि किसके हसनात ज्यादा हैं या किसकी सय्यात ज्यादा हैं। कहते हैं वो इन कान मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन, खरदल किसको कहते हैं? कहते हैं अल्लती हिया असगरुल अशिया, चीजों में सबसे छोटी चीज क्या है? आप लोग जानते हैं किसको? हमारे यहाँ हम लोग आमतौर पे जर्रा कहते हैं, है ना? जर्रा बहुत मामूली चीज, बसा औकात उसको हम देख भी नहीं सकते हैं। जर्रा यानी सबसे छोटी चीज। वह अहक़रुहा, और जो सबसे मामूली चीज होती है, बहुत हकीर होती है, उसकी कोई आदमी अहमियत नहीं देता। देता है? नहीं देता है। लेकिन ये छोटी चीज जिसको आदमी अहमियत नहीं देता, हकीर समझता है, अगर उसके अंदर नेकी है तो हमें क्या हुक्म है? उसे करना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया कि ला तहक़िरन्न मिनल मारूफी शैआ, अगर मारूफ है कोई चीज तो उसको कमतर न समझो। वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन फ़लिक़ औ फ़ल्क़, गरचे ये छोटी चीज यही हो कि तुम अपने भाई से मुस्कुरा के मिलो। अच्छा, अगर कोई किसी से मुस्कुरा के मिले और दूसरा बंदा मुस्कुरा के नहीं मिले तो दोनों में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। वो मुस्कुरा के मिला, ये मुस्कुरा के नहीं मिला, है कि नहीं? कि है कोई फर्क? फर्क है। सामने वाले को दो लोग उससे मुलाकात करते हैं, एक मुस्कुरा करके, चेहरे पे हशाशियत है, बशाशियत है, और दूसरा चेहरा बना करके ऐसे, तो सामने वाले को महसूस क्या होता है कि बड़ा मनहूस आदमी है। इतना भी छोटा सा मामूल है, कम से कम कुछ लोग कह भी देते हैं, अरे भाई ये क्या चेहरा बना के रखा हुआ है कि नहीं? क्यों? इससे भी बंदे को खुशी और इंशिराह सदर हासिल होता है। अगर इन दोनों में से आप किसी से अपनी बात कोई करना चाहेंगे तो जो मुस्कुरा के मिला है उससे आपका दिल मिल जाता है, उसकी तरफ आपका दिल माइल। लेकिन जो मुखफहिरुल वजह है, जिसका चेहरा यानी उतरा हुआ है या जिसके चेहरे पर निखार नहीं है, उससे आदमी डरता है कि पता नहीं किस मिजाज का आदमी है, आदमी लगता नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये मामूली चीज भी जो है अगर नेकी की है तो उसे हकीर ना समझो, और अगर बुराई है तब भी हकीर ना समझो, इसलिए कि वो भी बहुत बड़ी चीज हो जाती है, इसलिए कि वो जुल्म के दायरे में आ जाती है।
تو اسی لیے جو ہے اللہ رب العالمین فرمایا کہ ذرے برابر بھی کوئی بھی چیز ہے تو اس کا بھی وزن اللہ رب العالمین کرے گا، خیر ہوگا تو اس کا فائدہ ہمیں ہوگا اور شر ہوگا تو اس کا ہمیں نقصان ہوگا۔ اتینا بها، اللہ نے فرمایا واحضرناها، ہم حاضر کریں گے اس کو، لیجازا بها صاحبها، تاکہ اس کام کے کرنے والے کو جزا کے طور پہ اسے اللہ رب العالمین عطا کرے۔ اللہ نے فرمایا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، جو ایک ذرے برابر نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جو برا کام کرے گا ایک ذرے کے برابر۔ قیامت کے دن آج ہم غافل ہیں، اور ظالم عام طور پہ غافل رہتا ہے اپنے ظلم سے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو وارننگ دی ہے ظالم کو، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم لوگ جو کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو اس سے غافل نہ سمجھو، اس سے غافل نہ سمجھو، اس لیے کہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جب قیامت کے دن بہت سارے لوگوں نے ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، اور جب انصاف کا ترازو ان کے سامنے آئے گا، اور بہت ایسی ساری چیزیں جو دنیا میں اس کو توجہ نہیں کرتے تھے، اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے تھے، جب وہ دیکھیں گے کہ ایک ایک ذرہ سامنے بالکل ریکارڈ آ رہا ہے تو کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے افسوس، ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے۔ کون سی کتاب؟ وہ کون سی کتاب ہوگی جو ہم نے پڑھا ہے یہاں پہ؟ نامہ اعمال۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے تو ہر چھوٹی بڑی کو ریکارڈ کر رکھا ہے، کوئی بھی بڑی یا چھوٹی چیز نہیں ہے جس کو اس نے ریکارڈ نہ کیا ہو۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور ان اللہ کے بندوں نے جو کچھ بھی کیا ہوگا، کم یا زیادہ، چھوٹا یا بڑا، اللہ رب العالمین کے اس انصاف کے ترازو کے سامنے سب کچھ موجود ہوگا۔ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب تمہارے اوپر کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ اے میرے بندو میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، کسی کے دباؤ میں، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ کا کمال عدل ہے کہ اللہ نے ظلم اپنے اوپر حرام کیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھی ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، جس نے جیسا کیا ہوگا ویسا ہی وہ اس کا پھل پائے گا۔ انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما، اور اس ظلم کو ہم نے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، اس لیے ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی مت کیا کرو۔ یہ ظلم زیادتی کی شکل میں ہو سکتی ہے، زبانی ہو سکتی ہے، جسمانی ہو سکتی ہے، مالی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ظلم کہتے ہی ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی بھی چیز کا جو مقام ہے اس مقام سے ہٹا کے دوسرے مقام پر کر دیا جائے۔ مثال کے طور پہ سامنے والے کا مقام ہے کہ اس کی عزت و اس کا احترام کیا جائے، اس سے ہم نے بد زبانی سے ہم پیش آئے، زبانی اعتبار سے ہم نے ظلم کیا۔ سامنے والے کا مال ہے، اس کو ہم نے کسی بھی ہیلے سے یا زبردستی یا قوت سے یا طاقت سے اس کے مال کو، جو جگہ کی اس صاحب مال کے پاس تھی اس کی جگہ، اس کو ہم نے منتقل کر کے اپنے پاس کر لیا، یہ ظلم ہو گیا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کوئی بھی چیز جو اس کا محل اور مقام ہے، جو اس کی جگہ، اس جگہ سے اس کو ہٹا کر کے جو اس کی جگہ نہیں ہے وہاں پر اگر بندہ کر دیتا ہے، چاہے قول کے اعتبار سے، فعل کے اعتبار سے اور ساری چیزوں کے اعتبار سے، تو ایسی صورت میں وہ کیا ٹھہرے گا؟ ظالم ٹھہرے گا، اور اس کا انجام اس کو بھگتنا پڑے گا، دیر یا سویر۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین، ہو سکتا ہے کہ بندے نے معصیت اور گناہ کے ذریعے اپنے اوپر ظلم کیا ہو، شرک نہ ہو اس کی زندگی میں، تو اللہ اسے معاف کر دے، لیکن بندوں کے تعلق سے اگر حقوق ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں معاف کرے گا جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے۔ تو اس کا معاملہ بہت خطرناک ہے، اسی لیے توبہ بندے کی، اگر بندے کے حق کے، مال کے، عزت آبرو کے تعلق سے ہے تو اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوگی اس امر میں، جب تک کہ اس سامنے والے کا حق اس تک نہ واپس کر دیا جائے، یا اگر وہ بندہ موجود ہے تو اس سے معافی تلافی نہ کر لی جائے، اس کا حق معاف کر دیا جائے، اور اگر نہیں واپس کرنے کے لائق ہے تو پھر معافی تلافی کر لی جائے، تبھی جا کر کے ہماری توبہ حقوق العباد کے تعلق سے قبول ہوگی، اس کے علاوہ نہیں۔ تو یہ امر حقیقت ہے کہ قیامت کے دن ترازو انصاف کا قائم ہوگا،
اور جو انصاف کا مستحق ہوگا اسے انصاف ملے گا، اور جو اللہ کے عدل اور انصاف کے مطابق شر کا مستحق ہوگا وہ شر کا بدلہ پائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے عدل اور انصاف کو کامل اور مکمل قائم کرنے کے لیے جنت اور جہنم بنا رکھی ہے۔ جنت اللہ کے نیک، صالح، عدل اور انصاف پر قائم لوگوں کے لیے ہے، اور جہنم اللہ کے باغی، سرکش، مشرک اور ظالم لوگوں کے لیے ہے۔ اس لیے جو ہے ہمیں اگر قیامت کے دن نجات چاہیے اور قیامت کے دن اللہ کی رحمت چاہیے تو ہمیں اپنی زندگی میں اپنے قول کو، اپنے فعل کو، اپنی حرکت کو، اپنے معاملات کو، ساری چیزوں کو یہیں تولنا ہوگا، اور حساب اپنا ہمیں یہیں کرنا ہوگا۔ ہم جس طرح سے اپنے دنیاوی زندگی میں دنیاوی امور کا حساب کرتے ہیں، کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، اس کاروبار کو آگے بڑھائیں نہ بڑھائیں، اس سے زیادہ اہم حساب ہمیں اپنے اعمال کا کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم، اپنا حساب کر لو، قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ یعنی اللہ کے حساب کرنے سے پہلے خود تم اپنا حساب کر لو کہ تم کس کسوٹی پر ہو۔ وزنوا انفسکم، ہاں، قبل ان توزنوا، اور اپنے آپ کو تول لو قبل اس کے کہ اللہ کے ترازو پر تمہیں تولا جائے۔ تو یہ معاملہ قیامت کا بڑا خطرناک ہے، اور جانتے ہیں آپ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر عکاسی کی ہے اس کی، لیکن ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو ہے سورہ حج کی ابتدائی آیت میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت، کہ اس دن، قیامت کے دن، تم دیکھو گے کہ وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اسے بھول جائے گی، اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ یہ مثال دی جاتی ہے کہ ماں کے نزدیک اس کا بچہ ہی سب سے پیارا ہوتا ہے۔ حمل والی عورت کا حمل گر جائے گا اس کے دہشت ناک ماحول کی وجہ سے اور خوفناک ماحول کی وجہ سے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور لوگوں کو دیکھیں گے کہ ایسا ہے کہ نشے میں ہیں جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ دہشت اور ماحول بہت خطرناک ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے انصاف کے ترازو پر ہم خود تولے جائیں یا ہمارے اعمال تولے جائیں۔ ہمیں اس دنیا میں اپنے اعمال تولنا چاہیے، اپنے معاملے کو جو اللہ کے ساتھ ہے اسے بھی تولنا اور اس کا حساب کرنا چاہیے، اور اپنے ان معاملات کو جو بندوں سے متعلق ہیں انہیں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا انتہائی خطرناک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبينها حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کی بد دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حقوق کے تعلق سے بھی مکمل طور پہ رعایت اور مکمل طور پہ محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اور ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی امور پیش آتے ہیں ان امور میں بھی ہمیں محاسبہ کرنے اور ہمیں تولنے اور وزن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے حقوق میں پرفیکٹ اترنے کے بعد بھی بندوں کے حقوق کے تعلق سے پھنس جائیں، اور ہماری نیکیاں بجائے ہمارے لیے فائدے مند ہونے کے دوسروں کے لیے فائدے مند ہو جائیں، اور ہماری بدیاں جو ہمارے لیے جو ہے خسارے اور نقصان کا سبب بن سکتی تھی وہ ظالم کے جو ہے نقصان اور خسارے کا سبب بنے گی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین ظالم کے نیکیوں کو لے کے مظلوم کو دے دے گا، اور جب حقوق لوگوں کے باقی رہیں گے تو مظلوم کی برائیوں کو اس ظالم کے اوپر لاد دے گا۔ تو بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عدل، انصاف اپنے ساتھ، اپنے رب کے حقوق کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے اہل وطن کے ساتھ انصاف کرنے اور محبت، پیار، الفت اور ایک دوسرے سے خیر خواہی کا جذبہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ